السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک رمضان المبارک کا روزہ رکھنا بھی ہے۔ یہ بنیاد بہت ہی اہم بنیاد ہے، اور چونکہ ایک مہینہ بعد یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ، اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رمضان سے متعلق کچھ باتیں آپ تک شیئر کروں۔ اسی غرض سے آج ہم رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں پہلا سبق شروع کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ روزہ کس کو کہتے ہیں۔ روزہ کہتے ہیں کہ مکلف آدمی کا، جو شریعت کا مکلف ہو، ایسے آدمی کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے خاطر نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے چھپنے تک، کھانے سے، پینے سے اور اسی طرح ان تمام چیزوں سے رکے رہنا، دور رہنا جو چیزیں کھانے پینے کے مترادف ہوں۔ مثال کے طور پر انجیکشن لگوا لینا طاقت کے لیے، اور یہ اس طرح کی کوئی اور چیز، مخصوص شرائطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ ایک بار پھر سنیے کہ مکلف آدمی کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے خاطر نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے چھپنے تک مخصوص شرائط کی رعایت کرتے ہوئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانے سے، پینے سے، اسی طرح ان تمام چیزوں سے جو چیزیں کھانے پینے کے مترادف ہیں، ان سے بچے رہنا، دور رہنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ کے لیے صبر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور سیاحہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا التائبون العابدون الحامدون السائحون، تو سائحون، سیاحہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کے لیے صبر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صوم شہر الصبر، تو یہاں پہ صبر سے مراد سیام ہے، کہ سیام کے مہینہ یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے مخصوص شرائط کیا ہے، ان مخصوص شرائط کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے ویڈیو کو دوسرے بھائی اور آپ کے احباب تک پہنچائیے، تاکہ رمضان المبارک کے احکامات انہیں بھی معلوم ہو جائے، اور صحیح قدر کرنے کی رمضان المبارک کے مہینے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔